السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک تمہیدی خطاب کے طور پر کچھ مختصر سی باتیں پیش کرنی ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے. ہمارے لیے یہ شرف اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اس مجلس میں جمع ہیں اور ہم لوگ ایک ایسی شخصیت سے کچھ مفید علمی باتیں سننے کا شرف حاصل کریں گے جنہیں صرف ہماری اپنی ریاست ہی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں بلکہ ملک کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی آپ کو ایک ربانی عالم یا ایک محقق کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے. ہم شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے اصل خطاب سننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے زحمت دی گئی. میں نے سوچا کہ مختصراً کس عنوان کے تحت آپ سے خطاب کروں. میرے ذہن میں صحیح بخاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جہاں سے اپنی بات کا آغاز کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس آدمی کو جس کو جہنم کے عذاب میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اگر تجھے اس پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے اور تجھے یہ اختیار دیا جائے کہ تو اس دنیا کو فدیے میں بدلے میں دے دے اور تجھ کو جہنم کے اس ہلکے عذاب سے نجات مل جائے، تو کیا تو ایسا کرے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ ہاں، میں اس کے لیے تیار ہوں کہ مجھ کو دنیا کا مالک بنا دیا جائے اور میں اس کو فدیے میں دے کے جہنم کے اس عذاب سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس شخص سے کہ یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اور جو بات میں نے تم سے کہی ہے، دنیا میں نے اس سے بہت ہی ہلکا مطالبہ تم سے کیا تھا عالم ارواح میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے اس معاہدے کے علاوہ بجائے یہ کہ تم توحید اختیار کر دیں، تم نے شرک کو اختیار کر لیا، یعنی تم نے شرک کیا. اس حدیث کے آخری الفاظ ہے کہ جس شخص سے اس کا یہ مخاطب ہوں گے، جو تخاطب میں ہوں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب ہوں گے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ ابو طالب وہ شخصیت ہے جن کو جہنم کے عذاب میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ ابو طالب کے پیروں میں آگ کی 2 جوتیاں رکھی جائیں گی جس سے ابو طالب کا دماغ کھول اٹھے گا اور انہیں یہ محسوس ہوگا کہ جہنم کے عذاب دیے جانے والے لوگوں میں سب سے شدید ترین عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. اس حدیث سے اہل ایمان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں کسی بھی زاویے سے کسی بھی دائرے سے شرک کی مداخلت ہوتی ہے اور وہ شرک اگر ہمارا شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے منسلک ہونے کے بعد بھی اللہ کے یہاں نجات نہیں ہوگی. یہ تو ابو طالب کی بات ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ کا بہت ساتھ دیا، لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے. جب وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے کہ ابو طالب کو آپ نے کان میں کلمہ کہنے کے لیے کہا تھا لیکن نہیں کہا. بہت غمگین تھے اور
آپ نے یہ بات کہی کہ چچا جان میں اللہ تعالیٰ سے برابر آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے اس آیت کا نزول فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو بہت پسند کرتے ہیں, آپ کی ہدایت کے خواہش مند تھے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا, ان کی موت اسلام کے علاوہ حالت کفر میں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان اور آپ کے آل کے لیے, آپ کی پوری امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ متعین کیا کہ اگر وہ اس حالت میں مرتے ہیں کہ وہ شرک کرتے تھے تو نجات ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری سفارش یا شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہوگی, ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آپ کی امت کے آدھے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. کتنی بڑی امت ہے, امت کے آدھے لوگوں کو ایسے ہی بنا حساب و کتاب کے, بنا کسی عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے, یا آپ چاہیں تو امت کے لوگوں کے لیے آپ کی شفاعت کے دروازے کو کھلا رکھا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس دوسری چیز کو یا دوسرے آپشن کو آپ نے سلیکٹ کر لیا, پسند کر لیا کہ میری امت کے لیے شفاعت کا دروازہ میرے لیے کھلا رکھا جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بیان کر رہے ہیں کہ شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کے حق میں ہو سکتی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ جب عنوان جب چھیڑا جاتا ہے یا بحث چھڑتی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں فوری طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو قبروں کے حوالے سے شرک میں مبتلا ہے, یا کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے, یا کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے. ہم اپنے آپ کو فوری طور پر اس شرک سے مستثنی قرار دیتے ہیں, لیکن اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد صحابہ کرام کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اس طرح کی روایتیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے بعد اس سے خوفزدہ رہتے تھے. قرآن کی آیت ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. دو لوگ من کان یرید الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی چاہتے ہیں, اس پر فریفتہ ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ان کو ہم ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال کو ہم نے ضائع کر دیا اور آخرت میں ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے, ان کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے. حافظ صلاح الدین یوسف حافظ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہم اہل ایمان اور اہل کفر کو الگ الگ کریں گے, ان کے نتائج کو الگ الگ کریں گے. اہل کفر کا معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے محنتیں کی, جو بھی نیکیاں کی ہیں وہ برباد ہیں, آخرت میں انہیں کوئی جزا نہیں دی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. اور اہل ایمان اس سے مراد اگر ہیں ان کو رکھا جائے گا تو اہل ایمان کے سلسلے میں ہم یہ فرق کریں گے کہ اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو شرک اصغر کا ارتکاب کرتے ہیں, اگر وہ شرک اصغر کرتے کرتے وفات پا جاتے ہیں تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے, لیکن ان کا جہنم میں داخل ہونا کافرین کے مقابلے میں عارضی ہوگا. کافر کا داخلہ دائمی ہے, اور مسلمان اگر شرک کرتا ہے اور وہ شرک اصغر ہے, اکبر نہیں ہے, تو اس کا جہنم میں داخلہ عارضی ہوگا, اور وہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نکالا جائے گا, یا اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد نکالا جائے گا, یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خود اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر. یہ اہل علم نے تحقیق بیان کی, میں نے حافظ صلاح الدین یوسف کے حوالے سے یہ بات کہی. یہ آیت کریمہ جس میں یہ بیان ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں, اس سے اہل علم نے کیا باتیں سمجھائی ہے, یہ سمجھائی ہے اس میں سے کہ اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور اس نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں. ایسا شرک جو دکھاوے کا شرک ہے,
ایسا شرک جو شہرت اور ریاکاری کا شرک ہے، ایسا شرک جو اللہ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی چیز کے حصول کا ہے، کہ وہ نیک عمل کرتا ہے دنیا میں عہدہ چاہتا ہے، نیک عمل کرتا ہے شہرت چاہتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اس کے ذریعے سے دنیا کا کوئی اور فائدہ چاہتا ہے، اگر اس کا فائدہ اس حد تک کے پہنچا ہوا ہے کہ اس کو کوئی اجر نہیں مل رہا ہے، وہ اس طرح ریاکاری میں یا شہرت میں بڑا ہوا ہے کہ وہ شرک اصغر کے دائرے میں آ گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا۔ اس کی تفسیر میں اہل علم کے 10 اقوال شیخ مستر القحطانی سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اس عنوان پر بحث کرتے کرتے لکھا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کا انہوں نے ایک شاہکار قول اس پر پیش کیا ہے جو تفسیر کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں معاف کرے گا جس نے شرک کیا۔ تو اس میں وہ لوگ بھی مراد ہے جو مسلمان ہیں، اگر وہ شرک اصغر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ان پر بھی لاگو ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعد میں نکالا جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ کام جانے والی یا انتہائی خوف میں مبتلا کرنے والی چیز ہے کہ ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس حالت میں کہ وہ لوگوں میں نمازی مشہور تھا، اس حالت میں کہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ سخی، بہادر، دین کے لیے خدمت کرنے والا اور بڑے عہدے پہ فائز، بڑی خدمات اور بڑے بڑے القاب سے لوگوں میں وہ جانا جاتا تھا، لیکن جب اس کی موت ہوئی تو وہ جہنم رسید ہو گیا۔ یہ ہمیں ڈرنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے میں صحابہ کرام کے ہمراہ تھے، ایک شخص تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی محافظت پر متعین کیا کہ بیت المال سے جو مال جمع کیا جائے گا وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کی حفاظت کرتے کرتے دشمن کی جانب سے تیر آیا، اس کے پیچھے جانب سے لگا، ان کی موت ہو گئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ آدمی جو بیت المال کی محافظت پر متعین تھے یہ شہید ہو گئے۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شہید نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے، میں نے اس آدمی کو جس کو بیت المال کی محافظت پر متعین کیا تھا، میں نے ایک چادر چرانے کی وجہ سے اس کو اس چادر سمیت میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ چھوٹی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن ایک گناہ کا کام کر دیا، اس گناہ کے بدلے میں ان کو جہنم میں داخل ہونا پڑا۔ تو مومن کے لیے یہ چیزیں ڈرنے والی ہوتی ہے کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جائے جس کو اسلامی شریعت نے شرک اصغر سے تعبیر کیا۔ اور شرک اصغر اس لیے موجب ہلاکت ہے، انسان کے لیے بربادی کا باعث ہے کہ یہ دروازہ ہے در حقیقت شرک اکبر تک کے پہنچنے کا۔ ایک آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا رہا ہے کہ ماں کی قسم، باپ کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، فلاں کی قسم، اگر وہ کھا رہا ہے تو یہ چیز شرک اصغر ہے، لیکن یہی چیز اس کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ کیسے؟ اب ایک شخص ہے جس نے اپنی ماں کی قسم کھائی کہ میری ماں کی قسم۔ اب کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی جب قسم کھاتا ہے وہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اس کی تعظیم کرتا ہے، تو اگر وہ اس کی تعظیم ایسی کرتا ہے جیسے کہ اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، تو یہی شرک اصغر اس کا قسم کھانا اس کو شرک اکبر تک پہنچا دے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں، ان کے یہاں کبھی پیسے کی پوجا ہوتی ہے، کبھی گنگا کے نام پہ پانی کی پوجا کرتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ وہ اس چیز کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں، جن کو ان کا بھگوان کہا جاتا ہے۔ تو ایک تعظیم والا عمل ان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مسلمان اگر اپنی ماں کی، باپ کی، فلاں کی تعظیم ایسی کرتا ہے جیسی اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں وہ اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ اس میں غلو کرتا ہے اور ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، یا اللہ کی صفات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننے لگتا ہے، تو یہی چیز جو چھوٹا شرک ہوتی ہے پھر اس کو شرک اکبر تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے معاویہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ قرآن کی یہ آیت سنتے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، اس کی زینت چاہتے ہیں، تو آگے کہا گیا کہ سوائے جہنم کی آگ کے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ امیر معاویہ جب اس آیت کو پڑھتے تو زار و قطار روتے، بہت روتے، اور وہ کہتے تھے کہ جب نیک لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ جو دنیا کی زندگی میں فریفتہ ہو گئے، تو ہم جیسے جو لوگ ہیں جو حکومتوں کو سنبھال رہے ہیں اور
گورنر یہ کام انجام دے رہے ہیں, رعایا کی خدمات پر مامور ہیں اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں, ہم اتنی نیکی نہیں کر پاتے, ہمارے ہمارے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے نا, لہٰذا اس کوتاہی کے حوالے سے وہ روتے تھے کہ ہمارا کہیں انجام ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ رہے اور دنیا کی زندگی کی چاہت رکھتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آپ دینی اداروں میں دیکھیں, جماعتوں میں دیکھیں, دینی حلقوں میں دیکھیں, دعوت و تبلیغ کے شعبے اور اس کے حوالے سے آپ غور کریں تو ہمارے یہاں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اخلاص نیت کے منافی ہیں اور ہمارے یہاں وہ پائی جاتی ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی حضرت ابو ہریرہ والی کہ مسجد نبی میں درس دے رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو سخی ہوگا اور دنیا میں اس کی سخاوت کے بہت چرچے ہوں گے. اس نے اللہ کے راستے میں مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, خدمات کی, بڑے بڑے ادارے چلائے, بہت کچھ کیا اس نے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی یہ چیز اس لیے تھی تاکہ لوگوں کی زبانوں پر یا لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کے سلسلے میں یہ خیال پیدا ہو کہ بہت سخی آدمی. جیسے ہمارے یہاں لوگ مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آدمی پنکھا جب لگواتا ہے مسجد, پنکھے کے اوپر لکھواتا ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے سارے ثواب کے لیے. ہمارے یہاں پیٹیوں کا سسٹم نہیں ہے, بعض لوگوں کے پیٹیاں بھی رکھی جاتی ہیں, تو کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کا اپنا نام لکھوا رہے ہیں. حج کیا, عمرہ کیا, تو پہلے ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ مرحبا حرم پاک سے آنے والے کے نام کی پارٹی لگا دی جاتی تھی اور وہ پارٹی سالوں لگی رہتی تھی. ہمارے یہاں ایک شخص کو دعوت دی گئی شادی میں, جب کارڈ اس کو دیا گیا تو سادہ سادہ نام لکھ دیا, عبداللہ عبدالرزاق فلاں فلاں. کہنے لگے کہ یہ کارڈ واپس لے کر جاؤ اور میرے نام سے پہلے حاجی لکھ کر لاؤ, میں نے حج کیا ہے. یہ چیز ہے جو شخص دنیا کی زندگی میں اپنی نیکی کے ذریعے سے وہ چیز چاہتا ہے جو منع ہے, دنیا کی زندگی چاہتا, یہ آخرت کی رسوائی کا سبب و ذریعہ بنے گی, دنیا میں اس کا وہ نیک عمل ضائع برباد ہو جائے گا, اللہ کا کام نہیں آئے گا. تو وہ سخی آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کی سخاوت کے ذریعے سے وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے, دنیا کی زندگی چاہتا ہے, تو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اس کو ذلیل کر کے, آپ حدیث جانتے ہیں, ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. پھر دوسرا وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, لڑتا لڑتا شہید ہو گیا, اس کو لایا جائے گا اور اس کو بھی رسوا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو علموں سے نوازا گیا, عالم, حافظ, قرآن کا علم رکھنے والا, اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے آخرت چاہنے کی بجائے دنیا چاہتا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کر کے جہنم میں ڈالیں گے اور ان تینوں سے یہ بات کہیں گے کہ تم تینوں جھوٹ بولتے. سخی آدمی سے کہا جائے گا تو چاہتا تھا کہ دنیا میں تیری سخاوت کا چرچا ہو, شہید سے کہا جائے گا دنیا میں تیری بہادری کا چرچا تو چاہتا تھا, عالم سے کہا جائے گا تو لوگوں میں شہرت, عزت, پذیرائی اور بہت دنیا کی چیزیں چاہتا تھا, مال و متاع چاہتا تھا. تینوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس حدیث کے الفاظ کو غور کیجیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تین لوگوں سے سب سے پہلے جہنم کو ان تین لوگوں سے بھڑکایا جائے گا. ابھی ہم نے آپ نے سنا, ہماری آنکھ میں آنسو آ جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کے لیے کہ وہ دنیا کی نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہا ہے اور اس آگ کا ایندھن اس طرح بن رہا ہے کہ اسی کے ذریعے سے اس آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے. یہ ایک مومن کے لیے دہلا دینے والی بات ہے. یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہدایت المستفید فتح المجید میں ذکر کیا گیا کہ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے مسجد نبوی میں, بیان کرنے سے پہلے 4 مرتبہ بے ہوش ہو گئے, 4 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. غور کیجیے کیوں؟ وہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ جو ریاکاری کا جذبہ ہے, نیکی کے ذریعے سے جو دنیا کی چیزیں انسان چاہتا ہے, اس کے جو آخرت میں نقصانات ہیں یہ انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک ہے. اسی لیے اس کو بیان کرتے کرتے امت کے محدث کہلاتے ہیں اور بیان کرتے کرتے 4 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. شیخ مصر القحطانی کا میں نے حوالہ دیا, انہوں نے اس عنوان سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جو شرک اصغر ہے, خفی چھپا ہوا شرک ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے کہ لوگوں کو اچھا لگے کہ میں بہت نمازی آدمی ہوں, صدقہ کر رہا ہے دکھاوے کے لیے, میں تفصیل بیان کی. تو یہ جو شرک خفی ہے, شرک اصغر ہے, اس کا داعیہ انتہائی قوی اور انتہائی مضبوط ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو شکار بناتا ہے جو
امت میں نیک اور صالح ہوتے ہیں، لہٰذا نیک اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ تم کو اس بات کی خبر دوں کہ دجال کا جو فتنہ ہے اس سے بھی بڑے فتنے کی خبر دوں، صحابہ نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا شرک خفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں دجال کے فتنے کو آپ نے امت کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، آپ اس فتنے سے ملاتے ہوئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی کی خبر دو، اور آپ نے یہ بتایا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے شیخ مسند کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کن لوگوں کو بیان فرمائی؟ جو خیر القرون کے لوگ ہیں، سب سے نیک، سب سے معزز، اللہ کے یہاں اولیاء کرام کی پہلی صف میں شامل اس امت کے یہ صحابہ کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ایسا معاملہ ہوگا تو یہ تباہی اور ہلاکت والی بات ہے۔ ان صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس امت کے عام جو نیک لوگ ہیں، جو نماز پڑھنے والے، مدرسہ چلانے والے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یا اور کوئی دینی کام کر رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، ان کو کتنا محتاط رہنا چاہیے کہ اس کا داعیہ انتہائی قوی، انتہائی مضبوط ہے۔ شیطان نیک لوگوں کو اسی راستے سے گمراہ کرتا ہے، اختلافات کی، شر کی، فتنوں کی بنیاد یہی چیزیں بن جاتی ہے، انسان جہنم میں جا پہنچتا ہے، اسے ہوش نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت پڑھیے، اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بالی ہو، ایک بالی میں 7 دانے ہو اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ گویا کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا ایک بالی خرچ کرتا ہے تو وہ 700 کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو 700 کے برابر ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھاتا ہے۔ اب کیسے بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حدیث میں اس کی مثال دی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور یا اس کے مثل کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ہے اور باقی صفات کو انکار کرتے ہیں 7 صفات کے علاوہ۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جتنی بھی صفات بیان کی ہم ان سب کو مانتے ہیں اور اس کے کیفیت کو اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، وہ اس کا علم ہو، اس کی حقیقی کیفیت کا علم اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ کے اپنی شان کے مطابق لیتا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں، اور اس کو پالتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کہا گیا آیت کریمہ میں کہ 700 تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ ہم نے تشریح کے طور پر صحیح مسلم کی یہ روایت دیکھی، لیکن اہل علم نے اس ترازو میں لکھا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ تو کیسے بڑھاتا ہے؟ بندے کی نیت کے مطابق اس کے نیک اعمال کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ ابھی یہ مسجد ہے، ہم اس میں چھوٹا موٹا کچھ تعاون کرتے ہیں، 10 روپے، 15 روپے یا 100 روپے، 1000 روپے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے چھوٹا سا کچھ تعاون کیا یا کچھ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اسی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے یہاں۔ لیکن اگر وہ 1 روپے حلال کا ہے اور صرف اس لیے دیا گیا کہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشی چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کچھ اور مقصود نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 700 تک اور اس سے جتنا زیادہ اللہ چاہے گا اس کو بڑھاتا رہے گا۔ یہ کیسے بڑھے گا؟ انسان کی اپنی نیت کے مطابق بڑھے گا، جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اجر دے گا۔ اللہ نے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اللہ تعالیٰ انتہائی کشادگی والا ہے، اور وہ علم بھی رکھتا ہے کہ کس بندے کو کتنی نیکی دینا ہے، کتنا اس کے اجر میں اضافہ کرنا ہے، اس کے اجر میں کتنی کمی کرنا ہے، ان تمام امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم لوگ نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارے عمل میں ذاتی کی بنیاد ہمارے اخلاص پر مبنی ہے، اور اگر اخلاص میں کمی ہوتی ہے تو اجر و ثواب میں اس اخلاص کی کمی کی مناسبت سے کمی ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کیا، کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی آیا اور مجھے ایسا لگا کہ وہ آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارے دل میں کبھی کبھی کچھ اس کو دکھاوے کا اس طرح کچھ جذبات یا کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں میری نماز ضائع تو نہیں ہو گئی۔ اللہ نے ابن تیمیہ نے اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کے جس طریقے سے اخلاص میں کمی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کے عمل میں اجر میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کوئی شبہ آ گیا یا
معمولی سے کوئی آپ نے ایسا غلط کام کر دیا کسی نیک کام میں تو آپ کی پوری عبادت ضائع ہو جائے گی، ایسا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے اخلاص میں کمی ہوتی جاتی ہے انسان کے نیک اعمال میں اس کے بقدر کمی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی وہ روایت ہے جس سے غالباً انہوں نے کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں اس کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ لکھا جاتا ہے اجر و ثواب کے حساب سے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے کبھی 8 لکھا جاتا ہے، 9 10 9 تو 8 7 6 5 ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑھا ہے۔ اور آپ نے بات بیان فرمائی کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کے اجر میں صرف اس ایک میں سے آدھا لکھا جاتا ہے، یعنی 10 حصے کریں گے آپ تو اس میں سے ایک اور ایک سے بھی آدھا۔ اتنے اجر میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ اجر میں کمی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اخلاص میں کمی تھی۔ تو ہم جب نیک عمل کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ کوئی اور احسان کر رہے ہیں، تو احسان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مومن کے دل میں یہ خشیت ہونی چاہیے کہیں وہ میری نیکی ضائع نہ ہو۔ اس سلسلے میں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا ایک قول شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ان المؤمن احسانا و خشیتا، مومن احسان کو یعنی نیکی کو اور خشیت کو اپنے اندر جمع کرتا ہے، اپنے دل میں نیکی کرتا ہے تو اپنے دل میں اس کو تازہ کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میری یہ نیکی میرے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں یہ میری نیکی ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن حاضر ہوں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہوگی، لیکن کہیں وہ اللہ کی محرمات کو حلال کر لیا کرتے تھے، کہیں تنہائی میں اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرتے تھے، کہیں نیکی کرتے تھے تو ان کی نیکی میں اخلاص کے منافی سارے امور پائے جاتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے وہ کہتے ہیں کہ مومن کو اپنے دل کے اندر جمع کرنا چاہیے نیکی کو اور اس کے ساتھ ساتھ خشیت اور خوف، تو یہ مومن کا کام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا، منافق آدمی اپنے دل میں برائی کو جمع کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امن کو جمع کرتا ہے، برائی کرتا ہے مطمئن ہے، دونوں کا کردار سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کہتے اور آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا، جب ان سے خطا ہوئی تو اپنے دل میں خوف پیدا کیا اور اللہ سے بخشش طلب کی، اور شیطان کا معاملہ ہے جب اس نے خطا کی، تکبر کیا اور اڑ گیا۔ آپ غور کیجئے کہ دونوں کا معاملہ سامنے ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب کون بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے دل میں نیکی کو، ایمان کو اور اللہ کی خشیت کو جمع کیا۔ جو آدمی نیکی کے ساتھ ساتھ خشیت کو جمع کرتا ہے وہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ایسا وسیع و عریض عنوان ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام ہے، کیا کیا انسان کو فائدے ملتے ہیں، ثمرات ملتے ہیں۔ کچھ اشارے کرو اور بات ختم کرو کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہا اور آپ وہاں سے نکل بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ انہ کانا من المخلصین، انہ من عبادنا المخلصین۔ یوسف کو ہم نے بچایا اس لیے کہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ آپ کے دل میں اخلاص ہے، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے لیے نتیجہ اچھا ہوگا۔ آپ کے مخلص ہونے کی وجہ سے دنیا میں جو لوگوں کی طرف سے اذیتیں آتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اور اذیت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ آپ مخلص ہیں۔ شیطان جب بہکاتا ہے، قرآن میں کہا کہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے، ہر طرف سے بہکاتا ہے، اوپر سے نیچے سے، تو اللہ نے فرمایا کہ الا عبادک المخلصین، ہاں کہ میرے جو مخلص بندے ہیں تیرا ان کے بس نہیں چلے گا۔ جب شیطان انسان کے اوپر جب مسلط ہو جاتا ہے تو اس کو شہوات میں مبتلا کرتا ہے، اس شہوات کے راستے سے وہ ایسے راستے میں چلا جاتا ہے جو انتہائی گمراہی کا راستہ ہے۔ جب شیطان انسان میں مسلط ہوتا ہے تو وہ شبہات کے راستے میں چلا جاتا ہے، جب وہ شبہات میں پڑ جاتا ہے تو گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا شیطان کا تسلط انسان کے لیے ہر اعتبار سے خطرناک ہے، اور اس سے بچاؤ کا عظیم الشان ذریعہ قرآن نے بتایا کہ آپ اپنے عمل میں، اپنے نیت میں، اپنے کردار میں